أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم. معدہ نظام ہضم کا ایک اہم آرگن ہے، لیکن یہ صرف ایک تھیلی نہیں جس میں جو چاہا ڈال لیا. نظام ہضم منہ سے شروع ہوتا ہے اور ایک پیچیدہ نظام کے ذریعے اپنے افعال سر انجام دیتا ہے. منہ میں پیدا ہونے والا تھوک اساسی خصوصیات رکھتا ہے. یہ خوراک میں موجود نشاستہ کو مٹھاس میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ نے تجربہ کرنا ہے کر لیں. خشک روٹی کا ایک نوالا منہ میں رکھیں اور اسے چباتے جائیں. اللہ تعالیٰ نے جوان مرد عورت کے منہ میں 32 دانت رکھے ہیں، اس لیے اس نوالے کو 32 بار چبائیں. روٹی کا بے ذائقہ نوالا شکر سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا اور لعاب دہن کی چکناہٹ کی بنا پر منہ میں سے روکنا دشوار ہو جائے گا، خود ہی اندر کی طرف بھاگے گا. نوالا نگلنے کے بعد خوراک کی نالی ہوتی ہے، یہ بھی قدرت کا ایک شاہکار ہے. یہ خوراک کو دھکیل کر معدہ تک پہنچاتی ہے. حلق سے گزر کر خوراک کشش ثقل کی وجہ سے معدہ میں نہیں پہنچ جاتی. اس کا بھی آپ تجربہ کر سکتے ہیں. الٹے لٹک کر کھانے کا لقمہ یا پانی کا ایک گھونٹ گریوٹی کے برعکس اس نالی کے دھکیلنے سے سیدھا اوپر کی طرف معدہ میں پہنچ جائے گا. یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ مٹھاس کو ہضم ہونے کے لیے معدہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ منہ سے ہی کیپلری ایکشن کے ذریعے سیدھی دوران خون میں چلی جاتی ہے، جس سے خون سیچوریٹ ہو جاتا ہے اور بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہسپتال کے بستروں پر لیٹے ہوئے مریضوں، خصوصاً آپریشن والے مریضوں کو کئی دن بغیر کچھ کھائے پیے صرف ڈرپ پر ہی رکھا جاتا ہے اور انہیں بھوک پیاس کا احساس قطعاً نہیں ہوتا. ہم غلط فہمیوں کا شکار ہیں کہ بھوک پیاس اور الٹی کا تعلق معدہ سے ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بھوک پیاس اور الٹی کا تعلق دوران خون سے ہوتا ہے، معدہ سے نہیں. مگر خوراک کو خوب چبا کر کھایا جائے تو کھانے میں موجود مٹھاس اور نشاستے منہ میں سے ہی ہضم ہو کر سیدھے خون میں پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معدہ پر مٹھاس کو ہضم کرنے کا لوڈ نہیں پڑے گا اور ہم ضرورت سے زیادہ خوراک بھی استعمال نہیں کر سکیں گے. جواب میں موٹاپا بھی نہیں آئے گا اور پیٹ بھی نہیں بڑھے گا. تجربہ کے لیے صرف 2 کھجوریں اس طرح کھانی ہیں کہ چباتے چباتے ان کی مٹھاس اور وہ خود منہ میں ہی ختم ہو جائیں اور انہیں نگلنا نہ پڑے. اس طرح سمجھیں چوسنی ہیں، حلق سے نیچے نکل کر نہیں لے جانی. بارہا میں نے صرف ان 2 کھجوروں سے رمضان میں سحری کی سارا دن کام بھی کیا، نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں. افطاری تک نہ بھوک لگی نہ پیاس اور نہ ہی کمزوری کا احساس ہوا. یہی وجہ ہے جب شوگر کے مریض کا شوگر لیول کم ہو جاتا ہے، مریض کو پسینے آتے ہیں، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، بعض اوقات غشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے. میٹھا صرف منہ میں جاتے ہی مریض کا شوگر لیول نارمل ہو جاتا ہے اور صحت ٹھیک ہو جاتی ہے. جب ہم تاریخ اسلام پڑھتے ہیں تو اکثر ذکر ملتا ہے کہ مجاہدین اسلام کچھ کھائے پیے بغیر روزے کے ساتھ صرف 2 کھجوروں کے ساتھ کفار کے ساتھ جنگ کرتے تھے اور فتح ان کو نصیب ہوتی تھی. وہ جادو نہیں تھا بلکہ ان کھجوروں کو استعمال کرنے کا طریقہ تھا. خون میں جتنے نیوٹرینٹس اور مٹھاس پیٹ بھر کھانے سے خون میں جانی تھی، اتنی مقدار صرف 2 کھجوروں یا 2-4 روٹی کے لقموں سے انہوں نے حاصل کی اور سارا دن محنت مشقت اور جنگ کی اور کامیاب رہے.
کم سے کم خوراک اور بہترین صحت کا اس سے بہتر راز دنیا میں موجود نہیں۔ جو میں نے کہا ہے اس کی روح کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کر کے دیکھ لیں، نتیجہ خود آپ کے سامنے آ جائے گا۔ خوراک منہ کے راستے حلق سے گزر کر خوراک کی نالی کے ذریعے معدہ تک پہنچ گئی۔ معدہ دیکھنے سننے میں ایک عضو یعنی آرگن ہے، لیکن یہ مفرد نہیں، مرکب ہے۔ اس میں نروز ہیں، اس میں مسلز بھی ہیں اور اس میں غدود بھی ہیں۔ اب معدہ کو سمجھیں۔ معدہ میں جتنے بھی کام احساسات سے متعلقہ ہیں وہ سب نروس ٹیشو سے متعلقہ ہیں۔ کتنی خوراک کھانی ہے، کب کھانے سے رکنا ہے، معدہ میں کوئی تکلیف جلن محسوس ہو رہی ہے، یہ سب کام نروس ٹیشو سے متعلقہ ہیں اور مقامی نروز سر انجام دیتے ہیں۔ معدہ میں خوراک پہنچی، معدہ نے اس خوراک کو الٹایا بلٹایا، خوراک کو ایک جگہ سے دھکیل کر اگلی جگہ تک پہنچایا، یہ سب کام مسکولر ٹیشو کے متعلقہ ہیں اور معدہ میں موجود مسلز نے سر انجام دیے۔ خوراک کو ہضم کرنے کے لیے کتنے انزائمز کی ضرورت تھی، کتنے تیزاب، کتنی مقدار اور کس معیار کی ضرورت تھی، یہ ایپیتھیلیل ٹیشو نے مہیا کیے اور غدودوں کی شکل میں معدہ میں موجود تھے اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی۔ یہ تینوں نظام معدہ میں موجود ہیں اور اپنے مقام پر ضرورت کے مطابق اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ اگر یہ نظام اعتدال پر رہے، معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے۔ ہماری بے اعتدالیاں معدہ کو خراب کرتی ہیں۔ ایک بات ہم اکثر کہتے اور سنتے ہیں، اگر معدہ ٹھیک ہے تو صحت ٹھیک ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ معدہ ایک سمپل آرگن نہیں، کمپاؤنڈ آرگن ہے۔ تمام ٹیشوز مل کر اس کا فنکشن چلاتے ہیں۔ اگر تمام ٹیشوز اپنی اپنی جگہ پر اعتدال کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہوں تو معدہ کی کارکردگی سپرفٹ ہوگی۔ اگر اس اعتدال میں فرق آ گیا اور اعتدال قائم نہ رہا تو معدہ خراب ہو جائے گا۔ مزید تفصیل سمجھیں۔ اگر ہم نے خوراک کو خوب چبا چبا کر نگلا اور پانی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا تو معدہ میں خوراک ایک گولے کی شکل میں ہوگی۔ معدہ کی رطوبتیں اس گولے پر چاروں طرف سے اپنا کام شروع کریں گی۔ یہ رطوبتیں معدہ کے غدود پیدا کریں گے۔ معدہ کے مسلز اس گولے کو الٹاتے پلٹاتے رہیں گے۔ خوب چبانے کی وجہ سے خوراک بالکل باریک ذرات کی شکل میں تھی۔ جو خوراک ہضم ہو جائے گی اس خوراک کے گولے سے الگ ہو جائے گی اور یہ ہضم شدہ خوراک اگلے پروسیس کے لیے اگلے نظام میں چلی جائے گی۔ اگر ہم نے خوراک اچھی طرح نہیں چبائی، جو ہم اکثر نہیں چباتے، اور خوراک کو نگلنے کے لیے زیادہ پانی استعمال کیا تو دو نقصانات ہوں گے۔ خوراک کا گولا نہیں بنے گا اور خوراک سال شکل میں ایک لیٹی کی شکل میں ہوگی۔ خوراک کے ذرے بڑے ہوں گے، انہیں ہضم کرنے کے لیے غدودوں کو زیادہ افرازات کی ضرورت ہوگی اور انہیں ہضم کرنے کے لیے اسے زیادہ ٹائم لگے گا۔ دوسرے ہضم شدہ خوراک اس غیر ہضم شدہ خوراک میں مکس ہو جائے گی اور جو خوراک اگلے پروسیس کے لیے جائے گی اس میں ہضم شدہ خوراک کے ساتھ غیر ہضم شدہ خوراک بھی ہوگی۔ جس عضو جسم نے جو کرنا تھا نہیں کیا وہ اگلے عضو پر بوجھ ہوگی۔ مثال سے سمجھیں، اگر خوراک اچھی طرح چبا کر لی، اگر خوراک اچھی طرح چبا کر نہیں کھائی تو منہ میں جو کام دانتوں اور لعاب دہن نے کرنا تھا وہ نہیں ہوا۔ نتیجہ کے طور پر معدہ کو اپنا کام بھی کرنا پڑے گا اور دانتوں کا چھوڑا ہوا کام بھی۔ اسی طرح اگر کھانے کے ساتھ پانی ضرورت سے زیادہ پی لیا تو معدہ کا پہلا حصہ اپنا کام اچھی طرح نہیں کر سکے گا اور معدہ کے دوسرے حصہ کو اپنا اور اسی طرح آنتوں کو بھی اپنے سے پہلے عضو کا نامکمل کام سر انجام دینا پڑے گا اور اپنے حصے کا کام بھی۔ نتیجہ کے طور پر اپنے بساط سے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے وہ حصہ جسم تھک بھی جائے گا، کمزور بھی ہو جائے گا اور بیمار بھی۔ ہر ٹیشو کی اپنی خوراک ہے
اور اس کے اپنے مسالہ جات ہیں۔ ہلدی، سفید زیرہ، دھنیا اور بڑی الائچی الکلائن خصوصیات کے حامل مسالہ جات ہیں اور نروس ٹیشو کو تحریک دیتے ہیں۔ ان کی مدد سے نروس ٹیشو توانائی اور عمدگی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے سکتے ہیں۔ نمک، کالی مرچ، ادرک، سرخ مرچ، سبز مرچ، لہسن سالٹش گروپ کے مسالہ جات ہیں اور ایپیتھیلیل ٹیشو کو تحریک دیتے ہیں۔ ان کی مدد سے ایپیتھیلیل ٹیشو آسانی کے ساتھ اور عمدگی سے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ پیاز، لونگ، دار چینی، ٹماٹر، تیز پات وغیرہ ایسیڈک گروپ کے مسالہ جات ہیں اور مسکولر ٹیشو کو تحریک دیتے ہیں۔ ان کی مدد سے مسکولر ٹیشو اپنا کام آسانی کے ساتھ اور عمدگی سے کرتے ہیں۔ یہ تمام مسالہ جات کی ابتدائی تقسیم ہے۔ ہر گروپ کے مسالہ جات مزید 2 گروپوں میں تقسیم ہو کر کل 6 گروپ بن جائیں گے۔ ان 6 گروپوں کی مدد سے پورے حیوانی جسم کا نظام صرف معدہ نہیں بلکہ پورے جسم کا نظام بغیر ادویات یا کسی اور چیز کی مدد کے بغیر آسانی سے چلایا جا سکتا ہے۔ دماغ کے 2 ماتحت خبرساں اعصاب اور حکمرساں اعصاب معدہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ خوراک کو کب اور کتنا الٹانا پلٹانا ہے، خوراک کو ہضم کرنے کے لیے کتنے افرازات کی ضرورت ہے اور کن افرازات کی ضرورت ہے، دماغ کو اطلاع دیتے ہیں اور دماغ مسکولر ٹیشو اور ایپیتھیلیل ٹیشو کو مناسب ہدایات حکمراں اعصاب کے ذریعے جاری کرتا ہے اور یہ ٹیشوز ان احکام کے مطابق اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ مسکولر ٹیشو کی 2 اقسام ہیں اور عضلات جو آپ کے ارادہ کے تابع ہیں، جیسے ہم اپنی عضلات جو آپ کے ارادہ کے تابع ہیں، جیسے ہم اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ، پاؤں یا زبان کو ہلا جلا لیتے ہیں، اور دوسرے غیر ارادی عضلات جن کی حرکات ہمارے ارادہ کے تابع نہیں ہیں، یہ جسم میں اپنی ضرورت کے مطابق خود ہی ہوتی رہتی ہیں، ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ ہم اپنے ارادہ سے ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، جیسے دل کی دھڑکن یعنی دھڑکنا، یہ پیدائش کے وقت سے لے کر موت تک دھڑکتا رہتا ہے۔ سوتے وقت اور آرام سکون کے وقت یہ حرکات خود سست ہو جاتی ہیں، کام اور مشقت کے وقت یہ خود ہی بڑھ جاتی ہیں۔ ہر دونوں قسم کے عضلات پورے جسم میں موجود ہیں، جیسے آنکھیں، یہ ہماری مرضی کے بغیر جھپکتی رہتی ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے آنکھیں بند بھی کر سکتے ہیں اور آنکھوں کا جھپکنا روک بھی سکتے ہیں، لیکن خود کار نظام کے مطابق اگر ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں کو کوئی خطرہ ہوا یہ ہمارے نہ چاہنے کے باوجود خود ہی جھپک جائیں گی۔ اگر کوئی چیز ہمیں کاٹ لے یا کسی حصہ جسم پر کوئی چیز چبھ جائے تو وہ حصہ جسم خود کار انداز میں بغیر ہمارے ارادے کے اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ ہمارے معدہ کی حرکات غیر ارادی عضلات کے ذمہ ہیں۔ ہم اپنے معدہ اور آنتوں کی حرکات کو اپنے ارادے سے تیز یا سست نہیں کر سکتے۔ ہاں، خوراک کی کمی بیشی سے ان کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ہی ہمیں خوراک کا وہ علم اور قانون سیکھنا ہوگا دوسرے علوم جس سے بے بہرہ ہیں۔ زندہ اجسام میں جگر کے بھی 2 ماتحت ہیں، غدد جاذبہ اور غدد خارجہ، جن کی مدد سے ہضم خوراک اور فضلات کے اخراج کا نظام چل رہا ہے۔ معدہ اور آنتوں میں افرازات کو پیدائش اور اخراجات اور ان کے ساتھ ہی ہضم شدہ خوراک سے ضرورت کی کارآمد چیزوں کا انجذاب غدد جاذبہ کے ذمہ ہے۔ جسم ان کے افعال کو خوراک کے رد و بدل سے کم یا زیادہ کر کے اپنے افعال سر انجام دے سکتا ہے۔ فی زمانہ رائج علوم صحت اور رائج نظام انصاف قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ وہ قوانین جو انسانوں نے بنائے ہیں
قانون قدرت کے تحت انصاف فراہم نہیں کرتے۔ ہماری تاریخ عدالتوں اور پنچایتوں میں انصاف پر مبنی فیصلوں سے بھری پڑی ہے، جہاں فیصلہ کرنے والوں نے صرف اپنی بصیرت کے زور پر حق پر مبنی فیصلے کیے اور حقدار کو اس کا حق دلوایا۔ جسم انسانی میں فیصلے باپ کے انصاف پر نہیں، ماں کے انصاف پر کیے جاتے ہیں۔ باپ کا انصاف طاقتور اور کمزور کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا ہوتا ہے، جبکہ ماں کا انصاف دولتمند سے لے کر غریب اولاد کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتی اللہ تعالیٰ جب چاہے گا غریب کو امیر کر دے گا۔ غریب اور کمزور محنت کرے اور امیر جتنا طاقتور ہو جائے۔ وہ کمزور اور غریب کی حتی المقدور کوشش کرتی ہے کہ مدد ہو سکے۔ ماں کے اپنے ذرائع آمدن نہیں ہوتے، اسے اپنے اخراجات اور ضرورتوں کے لیے جو کچھ بھی میسر ہو غریب اور کمزور کو دے دیتی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی علاج کے دوران کمزور اور غریب ٹیشو کی مدد کر کے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اعتدال و توازن قائم ہو اور صحت کی گاڑی آسانی سے چل سکے۔ یہ وہ بنیادی باتیں تھیں جو آپ کو بتا اور سمجھا دی ہیں۔ انہیں سنیں، یاد رکھیں اور سمجھیں، تاکہ اگلے درجہ کی معلومات اور علوم سے آپ کو جب فائدہ بتایا جائے تو آپ ان سے فائدہ لے سکیں۔ ان سے فائدہ اٹھانے کا گر آپ کی سمجھ میں آ گئے۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں جو کچھ آپ کو بتانے والے ہیں انہیں سن اور سمجھ کر آپ کو اس ویڈیو کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔